لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 2 دن میں جو بلوچستان میں ہوا ہے اس نے بہت خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، اور ہمارے میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی اداروں کے یہاں بھی خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے، حساس اداروں کے یہاں بھی خطرے کی گھنٹی بجنی۔ دیکھیں ایک ہیرا آف 1 ہوا تھا، تب بھی انہوں نے اسی طرح بلوچستان میں سڑکوں پہ قبضہ کر لیا تھا اور سب کچھ کیا تھا۔ آج ہیرا آف 2 کیا انہوں نے، جو 12 شہروں میں کیا ہے۔ یہ انہوں نے دوسری بار اپنی اس طرح کی دہشت گردوں نے کچھ اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں وہ بیک وقت کئی شہروں میں کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم نے ہیرا آف 1 کو بھی ناکام بنایا تھا، ہم نے ہیرا آف 2 کو بھی ناکام بنایا ہے۔ دہشت گردوں کا کافی جانی نقصان ہوا ہے، ہمارے بھی 10 کے قریب سیکیورٹی اہلکار اور جوان شہید ہوئے ہیں۔ سارا پاکستان کا علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں ہے، ریٹ آف دی پاکستان تمام بلوچستان پر موجود ہے، لیکن وہ ایسی پاکٹس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر حکومت پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا جا سکے۔ وہ ان کا طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ وہ کسی جگہ آتے ہیں، 2-4 گھنٹے قبضہ کرتے ہیں، 2-4 گھنٹے قبضہ کر کے ویڈیوز بناتے ہیں، ایک پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور پھر جب سیکیورٹی ادارے وہ ویکیٹ کراتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں۔ اور بلوچ عوام کو وہ اس دہشت گردی سے دور رکھ کے ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، ہمیں اسے بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور اتنا دہشت گردوں کو اتنا طاقتور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بلوچستان کے 12 مقامات پر بیک وقت کارروائی کر سکیں۔ یہ درست ہے کہ ہم نے ناکام بنائی ہے، صدر، وزیر اعظم سب نے سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ہم نے تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، یہ بات بالکل اپنی جگہ موجود ہے، ہمارا چپا چپا ہمارے کنٹرول میں ہے، یہ بات بھی موجود ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کا ہو جانا بھی اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہوں، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ افغانستان سے آتے ہیں، کیونکہ ایک رائے یہ ہے کہ اب ایران میں ان کو پناہ نہیں مل رہی۔ اگر یہ افغانستان سے آتے ہیں تو پھر ہمیں افغانستان میں کارروائی کرنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ کوئی ہمیں یہ بھی تو بتائے نا کہ جب ہماری یہ سٹینڈرڈ پالیسی ہے کہ ہم فتنۃ الہندوستان اگر افغانستان سے آئیں گے تو ہم اس کے خلاف افغانستان میں کارروائی کریں گے، تو میرے خیال میں اب یہ جو 2 دن میں بلوچستان میں ہوا ہے، اس کا جواب ہمیں افغانستان میں جو بلوچ دہشت گردوں کے کیمپس ہیں، ان کے لیڈرز ہیں، ان کو نشانہ بنا کے دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ خاموشی جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور میں سمجھتا ہوں ریاست کو بہت سختی سے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے ایک واضح پلان کے ساتھ سامنے آنا چاہیے، کیونکہ آپ بلوچستان کے حوالے سے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کی کوئی حکومت ہم سے تعاون نہیں کر رہی۔ حکومت سیم پیج پہ ہے، عوام سیم پیج پہ نہیں ہے، اور دہشت گردوں نے ڈپٹی کمشنر دفاتر، پولیس لائنز، کوسٹ گارڈز، مزدوروں کی کالونیز اور سیکیورٹی پوسٹ پر حملے کی کوششیں کی ہیں۔ بالکل، ایک سی ٹی ڈی کے دفتر پر بھی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر 3 بینک بھی لوٹے ہیں انہوں نے، کافی اس طرح کی کارروائیاں ہیں جو ہمیں سامنے آئی ہیں انہوں نے۔ تو یہ سب کچھ بہرحال کوئٹہ میں جہاں انہوں نے بم بلاسٹ کیا ہے وہاں پر وزیر اعلیٰ پہنچے ہیں بعد میں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے یا ان کو مار دیا گیا تھا، اور ہماری ریٹ وہاں موجود تھی، لیکن پھر بھی میں سرٹنلی یہ کہوں گا کہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں یہ ریاست پاکستان کو چیلنج کرنے والی بات ہے، ہماری ریٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اور اگر یہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کو افغانستان میں فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے۔ ہم افغانستان سے مسلسل بلیڈ نہیں ہو سکتے، بے شک اس کارروائی کی جو بھی کاسٹ ہے پاکستان کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ دہشت گرد اگر افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو نشانہ بنانا چاہیے۔ اور بھارت سے بیسیکلی برداشت نہیں ہو رہی مارکہ حق کی کامیابی، اور پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ پروپیگنڈا کر کے خراب کرنے کی کوشش تو اس کی ناکام ہوئی ہے، سفارتی سطح پہ جس طرح سے اس کو آئسولیٹ کیا گیا۔ اب اور کچھ نہیں تو پراکسی وار کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر ایسے
کامیاب ہو پائے گا آپ کو لگتا ہے محمد وہ صاحب؟ دیکھیں پاکستان ایک مضبوط ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آیا ہے، اس قسم کی اور ذمہ دار کارروائیاں ریاست کر کے ہے، وہ پاکستان کو ایک کمزور ریاست کے Atomic طور پر power۔ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو اپنا علاقہ نہیں دیکھ سکتے، آپ ان سے کیا اسلحہ لے رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی امیج کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں یہ کارروائیاں، اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو بہت سختی سے اس کا جواب دینا ہوگا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ہم نے ناکام بنا دیا۔ اس کا ایک فیصلہ کن جواب جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، جو ان کے کیمپ ہیں، جو فیسیلیٹیٹر ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان سب کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی قوم چاہتی ہے۔ اسی کے بعد ہی پاکستان کا ایک سٹرانگ پاکستان کا امیج جو ہے وہ برقرار رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ کیونکہ سیکیورٹی فورسز کی مزید اور کتنی قربانیاں، یس، کیونکہ اب جو صورتحال وہاں پر ہو چکی ہے، اب سیریس جو صحیح معنی میں عام کوئی لوگ بھی اقدامات قربانی اٹھانے دے کی رہے ہیں، ضرورت ہے۔ دیکھیں اس میں عام لوگوں نے بھی قربانی دی ہے، مزدوروں کو بھی مارا گیا ہے، سیکیورٹی اداروں کے لوگ فورسز کے لوگوں کو بھی مارا گیا ہے، لیکن ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کو اب ایک مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ پالیسی پاکستان کی ٹھیک جا رہی ہے اس حوالے سے؟ ٹھیک جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جب ہم نے افغانستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک شروع کی تھی، اس کے بعد ہمیں ڈپلومیسی کا ڈور اوپن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو ہم نے دوحہ اور ترکی میں اوپن کیا، اس سے ہماری جو سٹرائکنگ کیپیسٹی ہے اس کو بریک لگی، اور افغانستان کو اس میں ایک ایج حاصل ہوا۔ ہمیں اپنی سٹرائکنگ پالیسی پہ دوبارہ آنا چاہیے، ڈپلومیسی بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے افغانستان کو سٹرائک کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی پر مزید بھی بات کر لیتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ حارث صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ حارث صاحب، انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال، اور پراکسی وار جس طرح سے ہم مسلسل انڈیا کی طرف سے بزدلانہ کارروائیاں ہیں یہ بھارت کی طرف سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی خاندان کے جو 5 افراد ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا، جس میں 3 بچے ہیں، خاتون اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ کیسے انڈیا اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انڈیا کو جو مارکا حق میں جس طریقے سے ہم نے ان کو شکست فاش دی ہے، جی، اور اس کے بعد ان کو ان کا منہ کالا ہوا، شکست فاش ہوئی ہے، یہ وہ زخم بھول نہیں سک رہے ہیں، اور اب یہ اپنی پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں۔ مقصد یہ جو مزدور مار دیے، بلوچی بیچارے بچے عورتیں مار دی، یہ ہراسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، جی، اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کو۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ ہراسمنٹ پھیلائیں، خوف و ہراس کرائیں، پریشان کے لوگوں، لاتے غریب شریف لوگوں کے کاروبار تباہ کریں، یہ۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ پھر ہماری سیکورٹی فورسز کس پروفیشنل طریقے سے انٹیلیجنس آپریشن کر رہی ہیں، ٹرو، اور جو کل رات کو 12 جگہ انہوں نے کوشش کی اٹیمپٹ کرنے کی، تمام حملے ناکام کے، مؤثر کارروائی کی، اور تقریباً میرے خیال میں کوئی 70 یا 80 کے قریب لوگوں کو ابھی بھی جہنم واصل نصیب کر دی ہے۔ جی، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی افیکٹو کارروائی ہم ان کے خلاف کریں، اور یہ ان کی کمر توڑنے کے برابر ہے، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں جب لوگ یہ جہنم واصل ہوتے ہیں تو ان کا بڑا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کا یہ لڑنے کی ان میں جو ہمت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا زیادہ تر یہ اب کیا کرتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا عوامی لیکن مراکز ہوں، اس بار تو بریگیڈیئر صاحب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 10 شہروں میں اور مختلف سرکاری تنصیبات کو قبضے میں لینے کی کوشش کی ہے، اور ان کا ایک کوارڈینیٹڈ آپریشن بھی نظر آیا ہے۔ بے شک وہ ناکام ہو گیا ہے، ان کے دہشت گرد مارے گئے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے ہیراف 2 کا نام دیا ہے، اور یہ ایک کوارڈینیٹڈ 10 شہروں میں اتنی بڑی ان کی اسٹرینتھ اور اتنا کوارڈینیشن، یہ بھی تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ نہیں، ڈیفینیٹلی ہے، اور دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اگر 100 جگہ پر وہ کوشش کرتے ہیں اٹیمپٹ کرنے کی، اور اس میں سے جا کے تقریباً ہم 95 کو پہلے ہی بسٹ کر دیتے ہیں، اور یہ کچھ لائکلی یہ ایسے آپریشن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر یہ دیکھیں گے ان کو کس طریقے سے ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے مؤثر انداز میں، اور وہ ناکام جب کرتے ہیں، یہ بہت بڑا ڈیمورلائزنگ فیکٹ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کے لیے۔ اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ یہ ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اب یہ اپنے کو اور گیئر اپ کریں گے کہ دے مسٹ نو کہ یہ کہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے ایک دن میں انفلٹریٹ تو ہو کر نہیں آئے چمن بارڈر سے، جہاں سے بھی آئے ہیں، دیر آلریڈی بینگ پروٹیکشن ہو رہی ہے ان کی، کہاں پر ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے، کہاں پر ان کو ہیلپ کی جا رہی ہے، وہ